سمیہ اسد جہاں ایک سرگرم سماجی کارکن ہیں، وہاں وہ 3 بچوں کی شفیق ماں بھی ہیں۔ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک درد مند شخصیت، جنہوں نے نہ صرف اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرانے کے لیے انتھک محنت کی، بلکہ ملک و قوم کے سماجی طبقات کے فرق کو سمجھا اور ان کے فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سمیہ کا خود کا تعلق ایک متوسط طبقے سے ہے، لیکن ان کے درد مند دل نے اپنے لوگوں کے دکھوں کو محسوس کیا اور پھر مالی ہو یا جذباتی، ہر طرح سے ان کی مدد کے لیے خود کو وقف کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ سمیہ کی فلاحی سرگرمیوں میں عطیات اور فنڈز کی حصولی اور ان کی مناسب جگہ فراہمی ہمیشہ سے شامل رہے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے مختلف مہمات میں آگے بڑھ کر کام کیا، جیسے کہ تھرپارکر ضلع کے لیے پانی کی فراہمی، سیلاب زدگان کی امداد، جہاں انہوں نے خود سیلاب متاثرہ علاقوں میں جا کر متاثرین تک مدد پہنچائی، بھکر میں خواتین کے واش روم کی تعمیر کا کام، ماہ رمضان میں ضرورت مندوں کے لیے راشن کی تقسیم کا انتظام۔ انہوں نے مائکرو لون پیمنٹ پروگرام کے ذریعے اپنی کمیونٹی کو ان کے چھوٹے قرضوں کی ادائیگی میں مدد بھی فراہم کی۔ انہوں نے ضرورت مند بچوں کی اسکول کی فیسوں کو پورا کرنے میں اپنا حصہ ڈالا، یہاں تک کہ انہوں نے چھوٹے کاروباروں جیسے کہ فوڈ سٹالز کی امداد کے لیے بھی فنڈز فراہم کیے۔ انہوں نے یہ سب کچھ نہ صرف خود لوگوں کو سہارا دینے کے لیے کیا، بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دی۔ ان کی سماجی سرگرمیاں کسی این جی او کے ذریعے نہیں، بلکہ صرف سمیہ، ان کے دوستوں اور خاندان کے تعاون سے ممکن ہوئی۔ انہوں نے اپنے بچوں کو بھی معاشرے میں اچھا شہری بننے کا درس دیا۔ اپنے فارغ وقت میں سمیہ بچوں کو گھر سے پڑھاتی تھیں۔ وہ حافظ قرآن ہیں اور بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہیں۔ اقبال ٹاؤن میں سماجی کارکن کے طور پر ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے رکن اسمبلی عائشہ اقبال نے سمیہ کو وہاں کی جنرل سیکرٹری بننے کی پیشکش کی۔ سمیہ، ان کے شوہر اور بچے خوشحال زندگی گزار رہے تھے، لیکن آج سب غمزدہ ہیں، کیونکہ یہ خاندان اپنے ایک اہم فرد سمیہ کے بغیر ہے۔ سمیہ اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور آج قید میں ہیں، ایک سیاسی قیدی، حالانکہ وہ تو سیاستدان بھی نہیں ہیں، کیونکہ سمیہ اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، اپنے بچوں کے حقوق کے لیے، اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے، ہم سب کے حقوق کے لیے۔ سمیہ کا یہ ہستہ بستہ خاندان انتہائی مشکلات سے گزر رہا ہے۔ سمیہ کے شوہر کو 4 جولائی 2023 کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے ایک فوجی عمارت میں جلاؤ گھراؤ کیا، اگرچہ 9 مئی کو ہونے والے فسادات کے وقت وہ اس جگہ کے قریب بھی نہیں تھے۔ ان کو ہراساں کر کے پولیس نے سمیہ تک رسائی حاصل کی، یوں ایک تبادلہ کیا گیا۔ 7 جولائی کو سمیہ نے اپنی آزادی اپنے شوہر کے لیے قربان کر دی۔ سمیہ کو حراست میں لیا گیا تاکہ ان کے شوہر کو رہا کیا جا سکے۔ ان کے گھر والوں نے ان کی رہائی کی کوششیں کی، لیکن 3 دن تک انہیں یہ کہہ کر تسلی دی گئی کہ اس میں آپ کو ایک خاص رقم خرچ کرنی ہوگی، لیکن کک بیک سے ہم کیس خارج کر سکتے ہیں۔ 3 دن بعد سمیہ کو عدالت میں پیش کیا گیا، کیونکہ ان پر ابھی فرد جرم عائد ہونا باقی تھا۔ سمیہ کے خاندان کو 10 جولائی کو عدالت میں پیشی کے بارے میں بے خبر رکھا گیا تاکہ وہ عدالت میں موجود نہ ہو۔ وہاں سے فسطائی حکومت نے سمیہ کو کوٹ لکھپت جیل میں منتقل کر دیا۔ 21 دن تک سمیہ غائب رہی۔ ان کے اہل خانہ کو ان سے رابطہ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ صرف اتنا جانتے تھے کہ سمیہ کوٹ لکھپت جیل میں غیر قانونی طور پر قید ہیں۔ 21 دنوں کے بعد سمیہ کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس بار ان کے گھر والے پیشی کے متعلق باخبر تھے اور وہ ان سے ملنے موجود تھے، لیکن انہیں جوڈیشنل ریمانڈ پر رکھا گیا، اور پھر ہر 14 دن بعد اس معصوم عورت کو رہا کرنے کے بجائے سمیہ کو جوڈیشنل ریمانڈ میں واپس جیل بھیج دیا جاتا۔ سمیہ ایک گھریلو خاتون ہے، وہ ایک سماجی کارکن ہے، جن کا واحد جرم ایک ایسے شخص کے ساتھ کھڑا ہو کر ایک بہتر پاکستان کی حمایت ہے جس نے خود اپنی زندگی دوسروں کی مدد کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ سمیہ کا جرم عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اس عورت کا ساتھ دیں جس نے اپنے آس پاس کے ہر فرد کا ساتھ دیا ہے۔ سمیہ اسد کے لیے اپنی آواز اٹھائیں، سمیہ کو رہا کرو۔